اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، اس کائنات کا سب سے پہلا گناہ کیا تھا اور سب سے پہلا گناہ گار کون شخص تھا؟ اس سوال کے جواب میں اکثر لوگ یہ کہیں گے کہ عزازیل یا شیطان مردود نے یہ پہلا گناہ تب کیا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا۔ شیطان مردود نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ میں اس سے بہتر ہوں، اس کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے جبکہ میں آگ سے بنا ہوں۔ یعنی کائنات کا سب سے پہلا گناہ غرور اور تکبر تھا جس نے عزازیل کو ابلیس بنا دیا تھا۔ لیکن تاریخ انسانی میں اس روح زمین پر جس شخص نے پہلا گناہ کیا تھا اس کے بارے میں بہت کم لوگ واقف ہیں۔ پیارے دوستو، دراصل حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے ایک بیٹے نے حضرت آدم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کو قتل کر دیا تھا۔ پیارے دوستو، یہ قتل کیوں کیا گیا اور یہ قتل کرنے کی وجہ کیا بنی اور وہ بے قصور مقتول کون تھا؟ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ان تمام تر سوالات کے جوابات سے آگاہ کریں گے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ تو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب اس کائنات کی ابتدا کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کو ایک ممنوع پھل کھانے کی سزا کے طور پر جنت سے نکال کر زمین پہ اتارا گیا اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام زمین پر اپنی سزا کاٹ رہے تھے اور چند عرصوں کے بعد اماں حوا علیہ السلام کے بدن سے اولاد کی پیدائش ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ پیدائشیں ایک خاص صورت میں ہوتی تھی۔ جب بھی اماں حوا علیہ السلام حاملہ ہوتی تو جڑواں بچے پیدا ہوتے جن میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے۔ پیارے دوستو، ایک ساتھ پیدا ہونے والے لڑکی اور لڑکے کا نکاح دوسری مرتبہ پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ کر دیا جاتا تھا اور جو بچے جڑواں پیدا ہوتے وہ آپس میں بہن بھائی سمجھے جاتے اور ان کا نکاح حرام قرار پاتا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں دو بیٹوں کی قابیل اور حابیل کی پیدائش ہوئی تھی۔ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام اکلیمہ تھا جبکہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کا نام لیودا تھا۔ پیارے دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے مطابق قابیل کی بہن اکلیمہ تھی اور حابیل کی بہن لیودا تھی اور ان کے دستور کے مطابق ان کا نکاح قابیل کے ساتھ لیودا کا نکاح ہونا تھا اور حابیل کے ساتھ اکلیمہ کا نکاح ہونا تھا۔ پیارے دوستو، اکلیمہ جب جوان ہوئی اس کے حسن و جمال میں مزید اضافہ ہوتا ہی جا رہا تھا اور وہ لیودا سے زیادہ خوبصورت تھی، لہٰذا قابیل نے یہ اپنی خواہش ظاہر کی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اکلیمہ کے ساتھ ہی نکاح کرے۔ قابیل شریعت سے واقف تھا لیکن پھر بھی وہ اپنی ہٹ درمی پر ڈٹا رہا کیونکہ شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈال دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور بہت سمجھایا مگر قابیل اپنی ہٹ درمی پر ڈٹا رہا اور وہ اپنی ضد پہ اڑا رہا۔ لہٰذا حضرت آدم علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا کہ تم دونوں بھائیوں میں دونوں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو قربانی پیش کرو گے اور اکلیمہ کے حق میں جو بھی بہتر ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی کو قبول فرما لیں گے اور اس طرح فیصلہ ہو جائے گا کہ اکلیمہ کے لیے کون بہتر ہے۔ پیارے دوستو، اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی یہ ایک نشانی تھی کہ قربانی کرنے والا اپنی قربانی پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیتا اور آسمان سے ایک آگ نمودار ہوتی اور اس کی قربانی کی ہوئی چیز کو جلا کر بھسم کر دیتی، یعنی اس کو کھا لیتی۔ اس طرح اگلی صبح حابیل نے اپنی مویشیوں میں سے ایک اچھی قسم کی بھیڑ کو منتخب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، جبکہ قابیل نے ایسا اناج منتخب کیا کیونکہ وہ کھیتی باڑی کیا کرتا تھا، اس نے ایسا ناقص قسم کا اناج منتخب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں قربان کرنے کے لیے، اور اس کی سوچ یہ تھی کہ میری قربانی نے اگر قبول ہو گئی تو اس نے ویسے بھی جل ہی جانا ہے، تو بہتر یہ ہوگا کہ ایسا اناج رکھا جائے جو بہترین اناج نہ ہو، یعنی بیکار قسم کا اناج ہو۔ اس طرح دونوں بھائیوں نے پہاڑ کی چوٹی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی قربانی رکھ دی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد آسمان سے ایک آگ نمودار ہوئی اور اس آگ نے حابیل کی قربانی کو جلا کر راکھ کر دیا جبکہ قابیل کی قربانی ویسے کی ویسے ہی پڑی تھی۔
اس طرح یہ فیصلہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالی حابیل کی قربانی سے خوش ہے جبکہ قابیل کی قربانی سے ناخوش ہے۔ قابیل نے جب یہ دیکھا تو وہ بہت ہی غصے میں ہو گیا اور اس نے انتقام لینے کا سوچ لیا، اور قابیل نے یہ اعلان کر دیا کہ میں حابیل کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے جب یہ سنا تو حابیل قابیل سے یہ کہنے لگا کہ میں نے کبھی تمہارے بارے میں برا نہیں سوچا، اور اس میں میرا کیا قصور ہے کہ میری قربانی قبول ہو گئی اور تمہاری نہیں؟ اگر تم یہ چاہتے کہ تمہاری قربانی قبول ہو جاتی تو تمہیں چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے التجا کرتے اور عاجزی اور انکساری کا رستہ اختیار کرتے، لہٰذا اگر پھر بھی تم مجھے مارنے پر قائم ہو تو میں تم پر ہاتھ بھی نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ میں اس چیز کو بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ اور قابیل جو حسد کی آگ میں جل رہا تھا اس وقت وہ وہاں سے چلا گیا اور حابیل کو مارنے کا منصوبہ سوچنے لگا۔ پیارے دوستو، شیطان مردود ازل سے ہی انسان کا دشمن ہے۔ اس نے حابیل کو مارنے کا موقع اس طرح فراہم کیا کہ اس نے ایک پرندے کو پکڑا اور اس کا سر ایک پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر کے ساتھ اس کا سر کچل دیا، اور قابیل جو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اس کو دراصل حابیل کو مارنے کا ایک طریقہ مل گیا۔ میرے دوستو، حابیل جو کہ بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن وہ درخت کے سائے کے نیچے آرام کر رہا تھا تو قابیل نے موقع دیکھ کر اس کو بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا۔ جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو اس کی عقل زائل ہو گئی اور سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، اور اب یہ سوچنے لگا کہ اس کی لاش کو کیا کروں، اور اگر یہاں چھوڑ دوں تو یہ خطرہ تھا کہ درندے اس کی لاش کو کھا جائیں گے، لہٰذا قابیل اپنے بھائی کی لاش کو بوری میں ڈال کر ادھر ادھر پھرتا رہا یہاں تک کہ وہ لاش بدبودار ہو گئی اور اس میں بدبو آنے لگی۔ مگر قابیل کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، اس لاش سے اب کیسے جان چھڑوائے۔ پیارے دوستو، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، اور قابیل جو کہ ان دونوں کووں کو دیکھ رہا تھا ان میں سے ایک کوے نے دوسرے کوے کو بہت بے رحمی کے ساتھ مار دیا اور زمین کھودی اور اس میں دفنا دیا۔ قابیل نے دیکھا اور سوچا کہ مجھے بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اور بڑی ندامت کے ساتھ اور افسوس کرتے یہ کہنے لگا کہ افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، اور اس نے اپنے بھائی کو زمین کے اندر دفنا دیا۔ اور قابیل نے جب حابیل کو قتل کیا، قتل کرنے سے پہلے قابیل کا رنگ سفید تھا، قتل کے بعد اس پر ایک پھٹکار پڑی اور اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ اس وقت حضرت آدم علیہ السلام مکہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ حج سے واپس آ کر حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو بہت ڈھونڈا مگر حابیل کو نہ پایا، تو لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے یہ کہا کہ ہم نے حابیل کو کچھ دنوں سے نہیں دیکھا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کھانا پینا اور سونا ترک کر دیا اور شب و روز حابیل کے غم میں رہنے لگے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ حابیل جب قتل ہو گیا تب زمین پر 7 دن زلزلہ رہا، اور قابیل جو بہت ہی خوبصورت تھا اس کا سارا جسم اور رنگ اس کا کالا ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کو اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ یمن کے شہر عدن میں چلا گیا۔ وہاں ابلیس نے قابیل کو یہ کہا کہ حابیل کی قربانی اس لیے قبول ہوئی کہ وہ آگ کی پرستش کرتا تھا، تم بھی آگ کی پرستش شروع کر دو۔ تو قابیل نے آگ کی پرستش شروع کر دی۔ یہ بدبخت وہ شخص تھا جو اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرنے والا زمین کا پہلا شخص تھا، اور اس نے پہلا شرک کیا۔ پیارے دوستو، قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کا اپنا بیٹا جو اندھا تھا اس نے پتھر مار کر قابیل کو قتل کر دیا، اور قابیل بدبخت آگ کی پرستش کرتے ہوئے اور کفر و شرک میں مبتلا اپنے ہی بیٹے کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ حدیث میں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جو بھی زمین پر خون ناحق ہوگا اس کے عذاب کا ایک حصہ اور بوجھ قابیل کو ہوگا، کیونکہ اسی نے ہی روح زمین پر پہلے قتل کا طریقہ ایجاد کیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی، تو پلیز ہمارے چینل مسٹر زیڈ بی کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی انفارمیٹک اور تاریخی ویڈیو مل سکے۔ ملتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔